بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ ناظرین، وہ شخص ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ ناظرین، دانت ہلتے ہوں یا خراب ہوں تو نیم کی مسواک کریں، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہو ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر جوس بنا کر دیا کریں، اس سے قد بڑھنے لگے گا۔ ناظرین، بینائی کو بہترین رکھنے والی چند غذائیں: میوہ جات، مچھلی، گاجر اور انڈے کی زردی۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں، چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی۔ ناظرین، رات کی روشنی کے لیے گھر میں سفید بلب لگائیں، دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کا باعث ہے۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، اور جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ اس لیے شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے، اس سے محتاط رہیں۔ ناظرین، بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور بے تحاشا طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال کیا کرو۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو شخص چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہو، ہر نماز کے بعد یا رحمان یا رحیم 21 مرتبہ پڑھے۔ ناظرین، انسانی جسم میں طاقت بھرنے کا جادوئی میوہ اخروٹ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دہی میں دارچینی ملا کر کھا لیں، انشاءاللہ موٹا پن اور وزن دنوں میں کم ہو جائے گا۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بدن کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ ناظرین، مشکل میں صبر سے کام لو کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ بے رونق چہرے والے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ان کے چہرے پر نور ہی نور آ جائے گا۔ ناظرین، یا شہیدو 21 بار صبح طلوع آفتاب سے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے یا شہیدو جو پڑھے، انشاءاللہ عز و جل کی مدد سے ان کا بچہ یا بچی نیک بن جائیں گے۔ چہرے کے بالوں کا خاتمہ اور چہرے کی چمک پیدا کرنے کے لیے نسخہ: بیسن کو پانی میں گھول کر چہرے پر لگائیں۔ جب یہ ہلکا خشک ہو جائے تو اسے ہاتھوں کی مدد سے کھرچ کر اتار لو، اس سے بال جڑ سے نکل آئیں گے۔ پانی میں نمک ڈال کر سوتی کپڑے سے اسے چہرے پر ملیں۔ تقریباً 1 ہفتے کے باقاعدہ استعمال سے بال ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، جن کی آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں وہ روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگا کر سوئیں۔ روزانہ چنے کی دال میں لیموں نچوڑ کر کھا لیں تو ہفتے میں پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ دوپہر کو اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔
نکسیر کا خون اگر بار بار بہتا ہو تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر جاپانی پھل کھا لیا جائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یا غنیو ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہو ان کو شلجم ضرور کھانے چاہیے۔ ایک گلاس دودھ میں 5 کھجوریں، 1 چمچ دیسی گھی اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں۔ اس کا جوس بنا کر پی لیں۔ خون کی کمی اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، جو عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہو وہ بوڑھا بھی ہو جائے پھر بھی جوان نظر آتا ہے۔ ناظرین، سر میں شدید درد ہونے لگے تو فوراً تھوڑا سا زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جب آپ کو ذہنی دباؤ ہو تو اس وقت اللہ کو یاد کریں، کیونکہ اس سے بہتر اس کا کوئی علاج نہیں۔ اگر آپ کے چہرے کا رنگ سانولا ہے تو اس کے لیے گلاب کا عرق فائدہ مند ہے۔ چائے کو ہمیشہ تھوڑا ٹھنڈا کر کے پینا چاہیے۔ زیادہ گرم چائے پینے والے انسان کو کینسر ہو سکتا ہے۔ یا سلام، 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ ناظرین، دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح کے کھانے میں پیاز ضرور کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن بہتر کام کرتی ہے۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ سو کے اٹھنے کے فوری بعد ہی ورزش کرنے سے گردن کا درد اور کمر درد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے سو کے اٹھنے کے بعد چہل قدمی کر کے پھر ورزش کریں۔ ناظرین، بغیر چینی والے 1 گلاس دودھ میں 2 کھجور اور 2 کیلے شامل کریں اور بلینڈ کر کے پی لیں۔ اگر دودھ پسند نہ ہو تو دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے 2 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لیں تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گیس کے مریض 1 ہفتے تک روزانہ صبح ناشتے میں 3 سے 11 دانے کھجور کھا کر اوپر سے پانی یا دودھ پئیں، انشاءاللہ اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ یا بصیرو 7 بار جو کوئی روزانہ بوقت عصر یعنی ابتدائے وقت عصر تا غروب آفتاب کسی بھی وقت پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل کی مدد سے اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، روزانہ گندم کی روٹی کھانے سے آپ کا معدہ کافی مضبوط رہے گا، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ ناظرین، بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہو تو بچوں کو جامن کا شربت پلایا کرو، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ ناظرین، انسان جب 2 چیزوں میں مبتلا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ کامیابی قریب ہے۔ ایک، جب حد سے زیادہ غم ملنے لگیں، دوسری، جب ہر طرف سے پریشانیاں نظر آنے لگیں اور کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو یہ وہ وقت اور جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا۔ ناظرین، گھر میں خیر و برکت اور دولت لانا چاہتے ہو تو گھر سے 2 چیزیں نکال دو۔ نمبر 1، گھر میں دیواروں پر لگی جانوروں کی تصویریں، اور نمبر 2، بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا۔ ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ ناظرین، دانتوں میں کیڑا ہو یا درد رہتا ہو
تو 2 انچ کا ٹکڑا کیلے کا لو، اس کا پیسٹ بنا کے برش کے اوپر لگاؤ، صبح و شام اس سے پیسٹ کرو، دانت چمک جائیں گے۔ دانتوں میں کیڑا لگ جائے یا درد ہو یا سوراخ بن جائیں یا خون آتا ہو، پھٹکڑی لو، اس کو پانی میں ڈالو اور اچھی طرح مکس کرو اور اس کو اپنے دانتوں کی جڑوں میں لگا دو۔ دانت کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ مسواک ضرور کیا کرو اور اجناس کھاؤ، ڈرائی فروٹس کھاؤ اور سبزیاں کھایا کرو۔ ناظرین، دانت پیلے ہوں یا دانت کا درد ہو تو انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کر لیں اور دانتوں پر لگا دیں۔ دانت موتیوں کی طرح چمک جائیں گے۔ سر درد اور کھچاؤ کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مچھلی کھائیں، کیونکہ مچھلی کے تیل میں درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ادرک کا استعمال بھی درد میں فائدہ مند رہتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو شہد کو استعمال کریں۔ شہد کے استعمال کی بدولت آپ کو نیند جلدی آ جائے گی۔ ٹماٹر کھانے سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے اور آنتوں کو فائدہ ہوتا ہے، جس میں مرض کا مقابلہ کرنے کی قوت بڑھتی ہے، دانتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کھانسی، نزلہ، زکام میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہو یا نہ ہو، لیکن بوڑھے باپ کی جوانی ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے والدین کی قدر کرو۔ یہ وہ درخت ہیں جو اکھڑ جائیں تو پھر کبھی نہیں لگتے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔